بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بنانے لگی ہوں کرسپی چکن زنگر برگر، جس کے لیے ہم نے 750 گرام چکن لیا ہے اور اس کو میں نے اس طرح سلائس میں کاٹ لیا ہے۔ ان کو آپ پیسوں کو لے کر اس طرح ہیمر اگر آپ کے پاس ہے اس سے کر لیں، نہیں تو اس طرح کا ایک چمچ لے کے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تمام آپ پیسوں کو کر لیں، اس سے اس کے ریشے ذرا سافٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا بریسٹ پیس ہے تو اس لیے اس کو ہم کریں گے اور اس سے ہمارے یہ ریشے بالکل سافٹ ہو جائیں گے۔ اس طرح میں نے اب سب پیسوں کو کر لیا۔ اب اس کے اوپر آپ 2 ٹیبل سپون دہی لگا کے اس کو کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ جو ہمیں چکن زنگر میں ڈالنے کے لیے چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں: پیسی لال مرچ 1 ٹیبل سپون، لہسن پاؤڈر 1 ٹی سپون، اور اسی کے اندر میں نے ½ ٹی سپون ادرک شامل کر دیا ہے۔ 1 ٹی سپون لیول کٹی تازی کالی مرچ ہے، میں نے کالی مرچ بالکل تازی لی ہے۔ 1 ٹی سپون مسٹرڈ پاؤڈر ہے، 1 ٹیبل سپون سرکہ، 3 ٹیبل سپون چلی سوس ہے، 2 ٹیبل سپون سویا سوس ہے، اور 1 ٹی سپون لیول نمک ہے۔ نمک کو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں۔ اب یہ سب چیزیں ہم چکن میں ڈالیں گے۔ اب ہم اپنی چیزیں چکن میں ڈالنے لگے۔ 1 ٹی سپون سالٹ، 1 ٹی سپون کٹی کالی مرچ، 1 ٹیبل سپون پیسی لال مرچ، یہ لہسن اور ادرک ہے جس میں 1 ٹی سپون لہسن پاؤڈر ہے اور ½ ٹی سپون ادرک پاؤڈر ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ 1 ٹیبل سپون تازہ لہسن اور ادرک لے لیں۔ یہ مسٹرڈ پاؤڈر ہے 1 ٹی سپون، چلی سوس ہے 3 ٹیبل سپون، سویا سوس 2 ٹیبل سپون، اور سرکہ 1 ٹیبل سپون۔ اب ان سب چیزوں کو مکس کر لیں۔ میں نے تقریباً دہی اس کو 2 ٹیبل سپون لگا کے چکن کو پہلے کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا۔ چکن کو میں نے اب میرینیٹ کر دیا ہے۔ اب ہم اس کو 2 سے 3 گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے۔ میں نے 1 کلو میدا لیا، اس کے اندر کوئی چیز شامل نہیں کی، صرف اس کے اندر ہم یہ 2 پیکٹ شامل کریں گے چکن پاؤڈر کے۔ یہ ہم کوٹنگ کے لیے یوز کریں گے۔ اس طرح کے 2 پیکٹ آپ اس کے اندر شامل کر دیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ اب ہم اس کی برگر سوس بنانے لگے۔ میں نے 1 پیالی یا 1 کپ مایونیز لی ہے، جس کے اندر 1 ٹیبل سپون میں کٹا تازہ لہسن ڈالوں گی اور 2 سے 3 ٹیبل سپون چلی سوس ڈالوں گی اور 2 سے 3 ٹیبل سپون ہی چلی گارلک کیچپ ڈالوں گی، اور ان سب چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے۔ ویسے آپ اس میں تازے کٹے لہسن کی جگہ لہسن پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن جو تازے کٹے لہسن کا ٹیسٹ آتا ہے اس کا ایک یہ علیحدہ اور یونیک ٹیسٹ آتا ہے، وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تازہ کٹا ہوا لہسن۔ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں تو ہماری برگر سوس تیار ہے۔ ہماری سوس اب ریڈی ہو چکی ہے۔ اگر آپ کے پاس چلی گارلک نہ تو آپ سادی کیچپ ڈال کے اس کے اندر ½ ٹی سپون یا 1/4 ٹی سپون کٹی لال مرچ ڈال لیں۔ ہم نے اپنے چکن پیسز کو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے میرینیٹ کر لیا ہے۔ اب ہم اس پہ میدے کی کوٹنگ کرنے لگے ہیں۔ میدے کی کوٹنگ کو آپ نے دبا دبا کے اچھی طرح کرنا ہے تاکہ اچھی طرح میدا کوٹ ہو اور اس کے کرمز بن جائیں۔ اور ہمیں اس کے لیے 1 باؤل ٹھنڈا یخ پانی چاہیے، اس کے اندر ہم 1 دفعہ اس کو پانی سے نکال کے پھر دوبارہ ہم اس کی کوٹنگ کریں گے۔
اب ہم اس کو پانی میں کے اندر ڈالنے لگے. پانی آپ کا بالکل ٹھنڈا یخ ہونا چاہیے. اب دوبارہ ہم تقریباً اس کی 1 منٹ تک کوٹنگ کریں گے تاکہ اس کو اچھی طرح اس کے کرمز بن سکیں. اب تمام ایکسس میدا جھاڑ دیں اس کے اوپر سے. یہ دیکھیں اس کے کتنی اچھی طرح کرمز بن چکے ہیں. اسی طرح ہم چکن کے تمام پیسز کے اوپر کوٹنگ کر لیں گے. ہم نے اپنے پیسز کو تمام کو میدا لگا لیے, ان کو کوٹ کر لیا اچھی طرح. اب اس کو تقریباً 5 سے 7 منٹ کا ریسٹ دیں اور اس کے بعد ہم اس کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں. ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے, ہم نے میڈیم فلیم رکھا ہے. اب آپ اپنے پیسز کو فرائی کر لیں. ایک سائڈ سے لائٹ گولڈن ہو جائے تو اس کی سائز بدل دیں. اب ہمارے دونوں پیسز فرائی ہو چکے ہیں. اب ہم ان کو نکال لیں گے. یہ دیکھیں ان کے کتنے اچھے کرمز بنے ہیں. آپ نے اسی طرح میدے میں اچھی طرح ان کو کوٹ کرنا ہے اور پھر اس کو 5 سے 7 منٹ کے لیے ریسٹ دینا ہے. یہ دیکھیں ہمارا چکن کتنا ٹینڈر اور سافٹ ہے بالکل, کیونکہ ہم نے اس کو 3 سے 4 گھنٹے کے لیے میرینیٹ کیا تھا. میں نے برگر بن پہ ہلکا سا بٹر لگا کے ان کو سیک لیا ہے اور پھر ان کے اوپر سوس لگائیں گے ہم اور اس کی سمبلنگ کریں گے. ہمارا جو میدا ہے وہ ہم نے اس لیے زیادہ لیا تھا کہ اس کی ایک اچھی کوٹنگ آتی ہے. آپ اس کو دوبارہ چھان کر بوتل میں بھر کر فریج میں رکھ دیں اور اس کو دوبارہ اسی طرح یوز کریں. اس میں تھوڑا سا میدا اور دوبارہ ڈال لیں اور اس کو پھر یوز کر سکتے ہیں آپ. اب ہم اس کی سمبلنگ کرنے لگیں. پہلے ہم اس میں برگر کے نیچے والے حصے پہ سوس لگائیں گے. ہم اس پہ بند گوبھی لگا رہے ہیں کیونکہ ہمیں سلاد پتہ نہیں ملا تھا. اگر آپ کو ملے تو آپ سلاد پتہ بھی ساتھ ضرور لگائیں کیونکہ وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. اسی طرح آپ اپنا دوسرا سلائس پہ بھی لگا کے سوس تو رکھتے ہیں. ہمارے برگر ریڈی ہیں. چکن زنگر برگر بالکل اب تیار ہیں. آپ ان کو بنائیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پسند آئیں گے اور اس کا رزلٹ باہر سے بہت زیادہ بیٹر ہے. تو آپ انشاءاللہ ان کو ضرور ٹرائی کریں.